السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی انیک ناجی جی، جو کہ یقیناً آپ سب ان کو دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ بھی، ڈیفرنٹ چینلز پہ بھی، سینئر جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ سر، کیا جا پائے. تھینک یو سو مچ. بڑی مہربانی جی، آپ نے یاد کیا، بہت نوازش. اب دیکھیے اتنے دن آپ پاکستان میں رہے لیکن ہماری ملاقات نہیں ہو پائی اور ہمارا ملنا شاید ایسے ہی طے ہے. تو جی بالکل، اس کے بیچ میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہونا چاہیے، بر اعظم دو علیحدہ ہونے چاہیے، سمندر ہو کافی سارا، تو پھر آپ کے پروگرام میں جو ہے آمنا سامنا ہوگا. بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی آئیں گے تو ہم جو ہے واقعی میں بھی ملیں گے اور ہم چائے کافی کچھ نہ کچھ پیئیں گے بیٹھ کے ساتھ. انشاءاللہ. آپ کے ویورز جو ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے بتا دوں کہ میں کچھ 7 مہینے پاکستان کے بعد کل واپس لندن پہنچا ہوں، تو ان کا اشارہ اس طرف تھا. بالکل یہی بات ہے. اور ظاہر ہے آپ ایک ٹی وی چینل کے ساتھ بھی شو کر رہے تھے تو وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے اور اسی وجہ سے میں نے اس ٹی وی چینل کا بھی حوالہ دیا ہے. لیکن کیا دیکھ رہے ہیں آپ سر، یہ جس طرح سے گورنمنٹ چل رہی ہے کیا یہ چل پائے گی؟ اور شیخ رشید صاحب ہر 2 دن کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ قربانی ہونے والی ہے، کبھی 2 کی کبھی 3 کی. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو اس وقت حکومت کی حالت؟ آرزو جی، میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب وفاقی حکومت جو ہے اس کا رہنا یا نہ رہنا یا اس کا پرفارمنس، اس سے بڑے سوال کھڑے ہو گئے. یہ جو آپریشن کی ہم بات سن رہے ہیں، اعلان ہو چکا ہے، اب تو بات نہیں سن رہے، اعلان ہو چکا ہے، عزم استحکام. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پاکستانی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ملک میں دہشت گردی ہو. ہر پاکستانی جو ہے وہ کوشش بھی کرے گا، دعا بھی کرے گا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن جو ہیں یہ کامیاب ہو تاکہ اس لعنت سے ہماری جان چھوٹے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا ٹھہر کے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک تو یہ کہ جو یہ آپریشن ہے، یہ 9/11 کے بعد پاکستان نے 2001 سپٹمبر میں ہی وہ کولیشن جوائن کر لی تھی، وار اگینسٹ ٹیرر. اس بات کو اب 23 سال ہو گئے ہیں. اچھا، 23 سالوں میں 5 الیکشنز ہیں، 5 ڈفرنٹ پریزیڈنٹس آئے. 10واں منتخب وزیر اعظم اس وقت شہباز شریف ہے، لیکن اگر آپ انوار کاکڑ کی جو غیر معمولی طور پہ وہ عرصہ لمبا تھا 1 سال، اس کو بھی اگر آپ بیچ میں ڈالیں تو یہ 11واں وزیر اعظم ہے اس وقت. 1 لاکھ کے قریب ہماری سویلین اور فوجی شہادتیں ہیں. اربوں روپے کا نقصان جو اکانومی کا ہے وہ علیحدہ ہوا، انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 23 سال میں آپریشنز ہم نے کیے، مذاکرات ہم نے کی، ہر طریقہ اپنا کے دیکھا. اتنے الیکشنز ہو گئے، اتنے وزیر اعظم آ گئے، اتنے صدر آ گئے. نتیجہ یہ ہے 23 سال بعد کہ ہم ایک اور آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ یہاں پہ سب سے پہلے رک کر ٹھہر کر یہ سوچنے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ 23 سالوں میں جو آپریشنز ہوئے، جس میں بہت کچھ شامل ہے، نقل مکانیاں شامل ہیں، اس میں ہر طرح انٹیلیجنس بیس بھی آپریشن شامل ہے، اس میں سوات میں جیسے فوج نے بڑی قربانیاں دیں، لوگوں نے بھی بڑی قربانیاں دیں، وہ ایک مطلب لمبا وہ سارے. اس کے بعد بھی یہ بار بار پلٹ کے جو مسئلہ واپس آتا ہے تو کون سی وہ اچھا آخری چیز جو ہمارا فارمولا تھا کہ ہم افغانستان میں اگر لیجیٹیمیٹ، ان کے نزدیک لیجیٹیمیٹ یہ تھا کہ چونکہ طالبان کو لوگ پسند کر رہے ہیں تو طالبان آ جائیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا. طالبان بھی آ گئے، سال سے زیادہ، 2 سال سے زیادہ ہو گیا. تو یہ رک کر اصل میں ٹھہرنے کی سوچنے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ 23 سال میں غلطی کہاں ہو رہی ہے، اس کے بعد نیا آپریشن، ورنہ تو پھر ہم پہلے والا ماضی دہرا دیں گے. یہ جو غلطی کہاں ہے یہ ڈھونڈنے کا جو یا بحث کرنے کا مقام ہے وہ پارلیمنٹ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ ہے وہاں، یہ جتنے الیکٹڈ لوگ ہیں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے کے علاوہ اگر یہ قومی مسائل پر بات کریں، مثال کے طور پہ اسی آپریشن پر بات کریں، تو ممکن ہے اپنی غلطیاں ہم سیکھیں اور آگے بڑھنے کا کوئی بہتر راستہ تلاش کریں. وہ نہیں ہوتا دکھائی دے رہا. اچھا، پھر یہ ہے کہ قابل غور بات ہے کہ جب سے اس آپریشن کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ پی ٹی آئی تو چلیے آپ کہیے کہ چونکہ بالکل ہی ہر چیز کی اینٹی چل رہی ہے تو آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ جذباتی جماعت ہے جو غصے میں ہے کیونکہ ان کا لیڈر جیل میں ہے، لہٰذا وہ ہر
प्रोजेक्ट में रोड़े अटका रहे हैं, नामंजूर कर रहे हैं वगैरह वगैरह. लेकिन उससे ये हकीकत नहीं बदलेगी कि पीटीआई बहरहाल दुनिया की नजर में पख्तूनख्वा में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाए बैठी है जो खुल के इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है. लेकिन मैंने कहा ना जी, फर्ज करें पीटीआई को तो आप निकाल दें, वो तो है ही मुखालिफ हर बात की करती है, लेकिन बाकी जमातें मसलन मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमाए पाकिस्तान, मसलन एएनपी एमन जो असफंद हैं, उन्होंने बहुत उन्होंने खुल के मुखालफत की है. महमूद खान अचज़ई ने मुखालफत कर दी है. फिर पीटीएम भी वहां की एक हकीकत है, वो भी अलहदा अपनी कैंपेन कर रहे हैं. तो कोई काबिल जिक्र पार्टी मौजूद ही नहीं है बलूचिस्तान पख्तूनख्वा की, जो एक भी कोई मौजूद नहीं है जो इस ऑपरेशन में वफाकी हुकूमत की हिमायत करे. अभी तक तो उसकी मुखालफत है. अच्छा, अब इस मुखालफत के साथ आगे बढ़ना, फिर भी ऑपरेशन करना, ये बहुत मतलब है, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी हिकमत अमली होगी, क्योंकि एक तरफ से फौज जाके लड़ रही है इंतहा पसंदों से या दहशतगर्दों से, लेकिन वो इंतहा पसंद और दहशतगर्द जो हैं, अगर वो एक सियासी बयानिया बना बैठे या बाकी वहां की जो सियासी जमातें हैं पूरे पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की, वो भी इस ऑपरेशन की मुखालफत में आ गई, तो उससे फिर मुकामी आबादियों में एक सियासी हमायत आ जाएगी ऑपरेशन के खिलाफ. और सियासी हमायत अगर पूरी आबादी ही खिलाफ हो जाए तो फिर आप मतलब मुश्किल हो जाता है फिर. अच्छा, एक तो ये. दूसरा ये है आरजू कि हमारे यहाँ बड़ी बदनसीबी से इंतहा पसंदी के नाम पे लोगों को जिस तरह जुल्म होता है, जिंदा जला दिया समात में या सियालकोट में, तो उसमें अब एक और बहुत अजीब अफसोसनाक जो इस दफा शेड आया है, नया रंग आया है, वो ये है कि मसलन सियालकोट में एक श्रीलंका का वो शहरी था जिसके साथ इल्जाम लगा के जला दिया गया. अगर आप गौर करें तो उस वक्त पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या बाकी सिंध से ये किसी ने ये रद्दमल नहीं दिया था कि पंजाब के लोग वैशी हैं, पंजाब के लोगों ने इस तरह किया है, ऐसा कोई रद्दमल नहीं था. लेकिन सवात में जो ये वाकया हुआ, उसके बाद बदनसीबी से पंजाबी पख्तून एक नई बहस छिड़ गई है. कुछ लोग कह रहे हैं कि सवात का बायकॉट करना चाहिए, कुछ लोग पख्तूनों का नाम लेके ये बात कर रहे हैं, वहां से रद्दमल आ रहा है, वो पंजाबियों को कह रहे हैं. ये जो फसाद है सूबाइयत का, ये जड़ पकड़ रहा है. और इसके होते हुए अगर ऑपरेशन मजीद कोई होता है, अब आप देखिए शानदाना गुलजार साहिबा जो है बकायदा एक मतलब बकायदा लीडर है ना, वो कोई गुमनाम खातून तो नहीं है जी. अब वो उन्होंने जो कुछ कहा है इस ऑपरेशन के बारे में, वो मैं दोहराना भी मुनासिब नहीं समझता. उसके रद्द-ए-अमल के बारे में उन्होंने बात की और पंजाब और सिंध के हवाले से बात की है. ये सब बहुत खतरनाक है. लेकिन सर, पहले जो ऑपरेशन हुआ था स्वात में, उस पे काफी नुकसान हुआ था लोगों का. लोगों के घर लुट गए थे, कारोबार तबाह हो गए थे, बहुत से लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे. कुछ को तो मैं भी जानती हूँ जो स्वात से उठकर यहाँ आए थे, वो बहुत परेशान थे कि अपना घर छोड़ के आना पड़ा है, मगर उसके बाद नतीजा तो कुछ नहीं निकला, जीरो. फिर वही सब कुछ हो रहा है. वही जी, इसका मतलब ये है कि इंतहा पसंदी के खिलाफ जिस ऑपरेशन का या जिस अज़्म का या जो प्लानिंग 23 साल से हम कर रहे हैं, उसमें जो बुनियादी चीज मिसिंग है, बंदूक काफी कभी भी नहीं होती है, बंदूक कभी काफी नहीं होती है. ये काम होता है सोशल मूवमेंट का. यानी एक सोशल मूवमेंट चलती 23 सालों में, और उस पर हम ये बहस करते बताते कि इंतहा पसंदी कैसे इस्लाम के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, वो हम करने में नाकाम रहे. सिलेबस हमने तब्दील करने से इनकार कर दिया, मतलब इस तरह का तो नहीं बनाया कि जिसमें हम इंतहा पसंदी को मौजू बनाते. अनफॉर्चुनेटली अब एक बहुत ये पेचीदा मामला है, और इस पेचीदा मामले को अगर सिर्फ बंदूक से हल करने की कोशिश की गई तो मैं इसकी हिमायत, जाहिर है कोई भी दर्दमंद आदमी इसकी पाकिस्तानी इसकी हिमायत नहीं कर सकता. ये सियासी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, खास तौर पे जो इंतहा पसंदी है, ये तो प्योर समाजी मसला है. ये लोगों का फहम है, एक तसव्वुर है जो इस्लामी शरीयत के बारे में वो रखते हैं. आपने उनको तालीम देनी है ना, डायलॉग करना है उनके साथ. उसके जो मैंने आपको जैसे पहले गुजारिश की, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, मीडिया है, तो वो तो कोशिश ऐसा सच हुई नहीं. अब आप देखिए कि इंतहा पसंदी का मटेरियल जो है वो जो लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, उन लोगों को
اب تو یہ کہ مشہور لوگ ہوتے ہیں سبھی جانتے ہیں, لیکن اگر نہ بھی ہو تو پولیس کے لیے تو یہ چٹکیوں کا کام ہے پتہ کر لینا کہ یہ کون اپلوڈ کر رہا ہے, کہاں سے ہے. خاموشی ہے, یعنی وہاں پہ خاموشی ہے. کوئی اس طرح کا مطلب اس فرنٹ پہ کوئی تیاری ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. یہ آپریشن اب جو وزیر اعظم نے کہا ہے انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بالکل ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, کریں, لیکن انٹیلیجنس بیس میں بھی تو فائنلی بندوق ہے نا جی. یا یہ کہ آپ اریسٹ کریں گے, اریسٹ کر کے مقدمہ چلائیں گے, وہ جو بھی طریقہ کار ہو, میں نہیں جانتا, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن میری گزارش محض اتنی ہے کہ کوئی بھی آپریشن شروع کرنے سے پہلے مقامی آبادیوں کو, ان کی نمائندہ سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا, ان کو تفصیل بتانا نہایت ضروری ہے. اب ایک اچھی خبر ہے کہ فیصلہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی. اب اگر تو پختونخوا کی جو بلوچستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں, اگر تو ان کو پارلیمنٹ میں بلا کے ان کیمرہ بریفنگ دی جاتی ہے اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو پھر قائل کرنے کی, یہ ہے پہلا قدم کہ وہاں کی سیاسی جو قیادتیں ہیں ان کو بریف کیا جائے, ان پارلیمنٹ کی ان کیمرہ کیا جائے, جیسے بھی کیا جائے. اس کے بعد ان کی حمایت حاصل کرنے کے بعد پھر یہ ان کا کام ہوگا کہ وہ اپنی آبادیوں میں وضاحت کریں گے, بتائیں گے کہ کیوں ضروری ہے. اور پھر یہ کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب ہر طرح سے جس میں کہنا چاہیے تبدیلی آنی چاہیے, جس میں نصاب وغیرہ چیزیں شامل ہیں, تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم سوچیں کہ صرف مطلب لا انفورسمنٹ جا کے, پولیس جا کے, یا وہ کاؤنٹر ٹیررزم والے لوگ جا کے صرف بندوق اٹھا کے پورا سماجی مسئلہ حل کر دیں گے, تو سماجی مسئلہ حل کرنے کی نہ ان کی تربیت ہے نہ ان کے بس میں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے نا, ایک اول تو یہ بہت پہلے کا فرمائش تھی, لیکن گزشتہ 23 سال میں تو بار بار اس مطالبہ کو دہرایا گیا کہ مثال کے طور پہ جو مساجد میں خطبہ دیا جاتا ہے جمعے کے روز, اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا خطبہ جو ہے وہاں, یعنی ایک یا تو کوئی جیسے باقی اسلامی ممالک میں ہوتا ہے, باقی اسلامی ملکوں میں جو خطبہ ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ان کو پابندیاں ہوتی ہیں کہ آپ مطلب ہے خطبہ دیتے ہوئے یہ مطلب نہیں ہوتا لاؤڈ اسپیکر کا کہ آپ لوگوں کو قتل کے فتوے لوگوں کو جاری کر دیں یا کسی کی ایسا کوئی اعلان کر دیں جس سے کسی کی جان مال یا آبرو خطرے میں آ جائے. تو یہ ہے بیسیکلی. ہمارے ہاں تو بالکل الٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک نون آدمی یا لوگ یا ایک نون جماعت کے کارکن وہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں اور باقاعدہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی فلاں فرقے کے آدمی کو یا فلاں مذہب کے آدمی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا یا وہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس نمبر پہ اور ہم اس کو ٹانگ دیں گے. دوسرا کوئی کیسے ٹانگ سکتا ہے؟ ریاست سر یہ لوگ پکڑے نا, ریاست کیا کر رہی ہے یا کیا کر رہے, ایجنسیز والے پکڑتے نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ یہ چلے سوات میں اور باقی جگہ پہ جہاں بھی جائیں گے, ٹیررزم تو ہر جگہ ہو رہی ہے, پاکستان میں پنجاب میں بھی ہو رہی ہے, سندھ میں بھی ہو رہی ہے, اور سب سے بڑھ کر ٹی ایل پی والوں کو کیوں نہیں روکتے, یہ انہیں کیوں نہیں پکڑتے, وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں اور یہ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں جو انہیں نظر نہیں آ رہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ اس وقت کسی بھی دیکھیں قوم کو اتنا بڑا چیلنج جو پاکستان کو درپیش ہے, اس میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یونٹی, اور پھر یہ کہ لوگوں کا اپنی ریاست اور حکومت اور اداروں پر اعتماد. اعتماد اس وقت کتنا ہے, کس کو ہے, کس چیز پر ہے, مطلب آپ اوور آل دیکھ لیں نا, تو اس بے یقینی کی صورتحال میں یہ بہت پریشان کن معاملات چل رہے ہیں. بالکل. لیکن اس میں اگر ہم پرائم منسٹر کی بات کریں تو بار بار کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو ہٹا دیا جائے گا یا بدل دیا جائے گا. کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا شہباز شریف صاحب نے کہ آئندہ ہم لاسٹ پروگرام ہے IMF کا جس میں ہم جا رہے ہیں, وہ بھی شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس رائٹس ہی نہیں کہ اس طرح کی بات کریں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک بات شہباز شریف صاحب کی ہے تو جس طرح کی پاور وہ انجوائے کر رہے ہیں وہ تو ہم سب کے علم میں ہی ہے. سو وہ رہیں نہ رہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کے آنے جانے سے, مثلا شہباز شریف اگر کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم آ جائے کل, تو انتہا پسندی کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. یہ ساری غلط فہمیاں جو پھیلی ہوئی یہ تو ختم نہیں ہوتی. لہٰذا وہ اچھا جہاں تک یہ ہے کہ آئندہ IMF کے ہم پروگرام میں نہیں جائیں گے, یہ ویسی ہی باتیں ہیں کہ جس طرح سے کوئی آپ کو یہ کہے کہ ہم چاند پہ ایک بستی بنائیں گے.
اب سیاستدان ہے وہ کہہ سکتا ہے, کہہ دے, کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہ بات کہنا بالکل ہی ایک فضول کی بات ہے کہ آئندہ ہم آئی ایم ایف کے اس میں نہیں جائیں گے. آپ کو کیا, آپ مستقبل پڑھنا شروع ہو گئے ہیں, آپ کو کسی طوطے نے بتایا کہ نجومی نے بتایا. لیکن یہ اس طرح کی سیاستدان باتیں کرتے ہیں. مگر یہ ناکام حکومت دکھائی دیتی ہے آپ کو, یا یہ چلے گی؟ بار بار کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نکل رہی ہے, پھر کہہ دیتے ہیں نہیں پیپلز پارٹی پھر ساتھ بیٹھی ہے. یعنی کولیشن کی گورنمنٹ ہے اور ہر وقت ان کی جو ہے نا وہ خطرے میں ہی گورنمنٹ دکھائی دیتی ہے. بار بار اٹھ کر یہ پہلے کبھی کہتے ہیں کہ جی بھارت سے بات کریں گے, کبھی کہتے ہیں ٹریڈ کریں گے, اور پھر ان کے گھروں میں تو چولہا جل رہا ہے سر, لیکن عام پبلک کے گھر میں نہیں جل رہا. پبلک پریشان ہے, یہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ دیکھیے یہ بڑی بد نصیبی ہے. ہمارا جو حکمران طبقہ ہے جس میں حکومت بھی شامل ہے, اپوزیشن بھی شامل ہے, ان کا عام آدمی سے تو کوئی تعلق ہے نہیں. ہم جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں وہاں پہ تو ارب پتی آدمی سے کم کو داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو چونکہ عام عوام کے لیے تو پارلیمنٹ کے دروازے بند ہیں, تو نمائندے ان کے ساری جس کلاس کا آپ نے ذکر کیا ان کا ہاں تو کھانا پینا بجلی کا بل شل یہ تو ان کا ایشو نہیں ہوتا. تو وہ کلاس ہے جو پوری اس ملک کو چلا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر وہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے. ہمیں اس وقت ہمسایوں سے, سب ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہیے, تجارت چاہیے, لیکن ایک مسلسل خارجہ پالیسی کی آپ یوں کہیے ناکامیوں کے باوجود لگتا نہیں ہے کہ ہم کوئی آج بھی کوئی پراپر انیشیٹو لینے کو تیار ہے. یہ جو وفاقی حکومت ہے نا, میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ, بے شک وہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کا بھی ہو, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کر پائیں گے, یا ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے, یا ان کو دنیا میں کوئی اور سیریس لے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی جب نریندر مودی نے وہاں بتاتے اس میں سنبھالی تو شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو مبارکباد کا میسج بھیجا, انہوں نے بھی جواب دیا, لیکن نواز شریف نے جو میسج بھیجا اس کا انہوں نے زیادہ تفصیل سے جواب دیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یعنی ان کو اپنے خطے کے عوام کے لیے سیکورٹی اور تجارت چاہیے. تو اس جسچر سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ہم نہیں اٹھا رہے اس جسچر سے. اور ہمارے انٹرنل جو کانفلکٹ ہیں آرزو, وہ اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ چائنا کے وفد کو, چینی وزیر کو اسلام آباد میں بیٹھ کر انگلش میں بات کر کے اسلام آباد میں بیٹھ کے پاکستان کی ساری سیاسی قیادت اکٹھی ہوتی ہے, اور ان کو پھر ریکارڈ پر لا کر پبلکلی بتانا پڑتا ہے جو انہوں نے بتایا. اور ظاہر ہے کہ ان کا جو کہنا تھا وہ سیکورٹی اور مطلب یہی تھا, انتہا پسندی کے حوالے سے تھا. اگین چین تو ایک حد تک ہی ظاہر ہے سمجھا سکتا ہے, مسئلہ تو ہمارا ہے. بالکل. تو چائنا جو ہے نا جی, آپ یوں کہیے کہ وہ تو بتا کے جا چکے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے پاس آج بھی کوئی اپرچونٹی کم ہوئی ہے. چینیوں نے ری ایشور کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, انویسٹمنٹ کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن ہمیں یہ سیکورٹی چاہیے. اب اگر ہم آپس کے جھگڑوں میں لگے رہیں اور باقی دنیا کو مطمئن نہ کر پائے تو اس میں چین کا تو کوئی قصور نہیں, تو ہمارا ہے. تو بس یہ میری گزارش ہوگی کہ جو میں اور آپ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, وہ یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں, بالکل, یونٹی پیدا کریں, ایڈونچر سے گریز کریں. ورنہ ظاہر ہے کہ ایک انجام سے پھر آپ کو بھی ڈر لگتا ہے, مجھے بھی لگتا ہے, خدا نہ کرے بد امنی پھیلے. ہم نے 2005, 6, 7, 8 دہشت گردی کی لہریں پورے ملک نے کراچی سے لے کے پشاور تک بھگتی ہوئی. تو مگر اس میں زیادہ تر ہاتھ تو ہمارا ہی ہے نا, ہم نے پہلے سپورٹ بھی تو کیا ہے. ہمیں لگ رہا تھا کہ کہیں اور ہی جا کے ہوگا, لیکن ہمارے سر ہی پڑ گیا. لیکن سر لاسٹ میں کیا فیوچر لگ رہا ہے آپ کو پاکستان کا, سنبھل پائے گا یا جو حال ہے وہی رہے گا, بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے چین کی جیسے گزارش ہے, چین تو کھڑا ہے پرووائڈڈ کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. اچھا بھارت جو ہے یہ دوسری بڑی طاقت ہے ہمارے ہمسائے میں. تو بھارت جو ہے وہ یہ تو وہ مان چکے ہیں خیر کہ
ہمارے ہاں مطلب انہوں نے وہ جو ٹیررزم کروایا یا انہوں نے بندے مروائے، انڈیا نے کینیڈا میں بھی یہ کام کیا جس کے لیے وہ پریشر میں بھی آ رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ بھارت نے اگر یعنی پاکستان میں کوئی ایسی کاروائی کی، ان کا جاسوس بھی ہم نے پکڑا ہوا ہے، تو دشمن سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ پاکستان کی 10 باتیں بتا دیں گے کہ پاکستان نے یہ کر دیا یا پاکستان نے وہ کر دیا. تو یہ ہے نتیجے اس پالیسی کے، اس تعلق کے جو ہمارے درمیان ہے. اگر اس تعلق کی نوعیت تبدیل ہو جائے تو یہ جو نتیجے نکل رہے ہیں یہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گے. اس میں پہلی چیز ہے تجارت. تو چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس کے لیے ہمیں اندرونی استحکام چاہیے، داخلی استحکام. اور یہی اندرونی اور داخلی استحکام ہمیں جب ملے گا تو اس کے بعد پھر ہم بھارت سے بات کرنے کے قابل ہوں گے. مطلب یہ کہ ہم کنٹرول میں ہیں، اور جو اگر ہم مثلا دہشت گردی کی حمایت کون کر سکتا ہے، تو بھارت بھی پھر اعتبار کرے، یہ ان کا کام بھی ہے. تو یہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت یعنی علاج تو وہی ہے کہ سارے ہمسایوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں. لیکن آپ اتفاق دیکھیے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ہمسایہ اہمیت اختیار کر گیا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، وہ افغانستان ہے. کیونکہ چین کے ساتھ تو ہمارا سرحد کا جھگڑا نہیں ہے، بھارت کے ساتھ بھی سرحد کا جھگڑا نہیں ہے، کشمیر کا تھوڑا سا حصہ ہے لیکن پریکٹیکلی لائن آف کنٹرول کا وہ احترام کرتے ہیں. بالکل. ایران کے ساتھ بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. افغانستان کے ساتھ پیدا ہو گیا. اب افغانستان اور یہ پورے علاقے اگر یہاں امن نہیں ہے تو پھر چین بھی بے بس ہو جائے گا، اور بھارت سے بھی کوئی دوستی کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ ٹریڈ ہی کرنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا ہے دوستی کر کے؟ یا اگر ہمارا داخلی استحکام اس طرح نہیں ہوتا تو کوئی بھی دنیا کا دوسرا ملک کو کس طرح سے یعنی کاروبار کرے گا؟ آپ جانتی ہیں جی، جس طرح وہ ساہوکار ہمیشہ صدیوں سے ساہوکار جو ہوتے ہیں، وہ جو آج کے زمانے میں بھی اگر آپ بینک دیکھ لیں، انشورنس کمپنیز دیکھ لیں، ظاہر ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس سیف انوائرمنٹ ہے، جہاں پہ آپ کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پیسہ بھی سیف ہو اور ان کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی محفوظ ہو، تو آپ کو آسان شرائط پہ قرضہ مل جاتا ہے، سود کم ہوتا ہے، خطرہ بڑھتا چلا جائے گا، سود بڑھتا چلا جائے گا. تو جتنے ہمارے حالات خراب ہوں گے، نہ صرف یہ کہ ہم دنیا سے پیسہ اٹھائیں گے بلکہ مہنگے ترین شرح سود پر اٹھائیں گے. بالکل. یہ وی کین آل. میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر ول ہو تو یقیناً ہم طے کریں تو رستہ نکل سکتا ہے، ورنہ پھر دائروں کا سفر ہے وہ تو چل ہی رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہم فی الحال تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہم مزید پرابلم میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور نکلنے کا راستہ فی الحال دکھائی نہیں دے رہا. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. بڑی مہربانی جی. تھینک یو. تھینک یو. السلام علیکم.